بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح گہرائی سے جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنی اولاد کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے، برائی کر کے، گناہ کر کے، اپنا مزاج تباہ کر لیا ہے، دل کو تباہ کر لیا، اس لیے انہیں توفیق ایمان نہیں ہوگی، ایمان نہیں لائیں گے. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کوئی انسان اللہ پر جھوٹ بولے. یا اس کی آیات کو جھٹلا دے. اللہ ایسے ظالموں کی فلاح نہیں کرتا، انہیں بہتری نصیب نہیں ہوتی. اور ایک دن ہوگا جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ جو اللہ کی ذات یا صفات میں شرک کرتے ہیں ان پہ سوال ہوگا کہ وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے، اپنے زوم میں جنہیں شریک سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت ان سے کچھ بن نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ کہیں گے یا اللہ تیری قسم ہے پروردگار، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے اپنے آپ کو کس طرح جھٹلا رہے ہیں، اپنے کردار کی کس طرح نفی کر رہے ہیں. اور جو جھوٹ اللہ پر باندھتے تھے آج وہ ختم ہو گیا، آج ہر چیز حقائق سامنے ہیں. اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ کے ارشادات سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے. ان کی برائی کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں. اور ان کے کانوں میں بھی ڈاٹ لگا دیے، بند کر دیے، یعنی حق کی آواز
سننے کی اہلیت ان میں نہیں رہی، اور اگر یہ بے شمار نشانیاں بھی دیکھ لیں تو انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اور کہتے ہیں کافر کہ یہ تو پرانی قصے کہانیاں ہیں جو آپ دہرا رہے ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، لیکن اس سارے کام سے یہ اپنی تباہی کا سبب کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں، یہ اتنا شعور ہی نہیں رکھتے، کسی کا نہیں کچھ بگاڑ رہے، اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کے پاس پہلی کتابوں میں تمام کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ملتا ہے، اور ہر نبی نے، چونکہ قرآن کریم میں موجود ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ ازل میں اللہ کریم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیں اور اپنی امت کو حضور پر ایمان لانے اور آپ کا ساتھ دینے کی تاکید فرمائے۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو تاکید فرمائی، اور پہلی کتابیں جتنی جو نازل ہوئیں ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بڑی واضح طرح سے دیے گئے تھے، اور علماء یہود اور نصارہ بہت اچھی طرح حضور کو پہچانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، حتیٰ کہ قرآن کریم فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ پہچان تو بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اپنی اولاد کو بندہ جس طرح پہچانتا ہے دوسروں کو اس طرح نہیں پہچان سکتا۔ اولاد کے بارے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ صحت مند ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، یہ بات کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ کتنا سمجھ سکتا ہے، یہ کتنا خوبیاں خامیاں اولاد میں جو کچھ بھی ان کے اوصاف ہوتے ہیں اچھے ہوں یا برے، وہ والدین کو یا والد کو بخوبی پتہ ہوتے ہیں، اولاد کی ایک ایک بات سے بندہ واقف ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی صداقت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے مقام و مرتبے کو یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ انسانی کردار کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کا دل، اس کا آئینہ دل، اس کا مزاج برباد ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایمان کی استعداد ضائع ہو جاتی ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ ایک درجے پر جا کر دل اتنا تباہ ہو جاتا ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق بھی ضبط ہو جاتی ہے، وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اتنا جاننے کے باوجود یہ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے، بلکہ یہ اس قدر گناہگار ہیں، فرمایا یہ اتنے ظالم ہیں، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ علماء یہود و نصارہ نے اپنی کتابیں بدل دیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا تھا اسے تبدیل کر دیا اور اپنی مرضی کے جملے داخل کر دیے، تحریف کر دی کتابوں میں، اور جو اپنی پسند سے جو کچھ کتابوں میں داخل کر دیا
اسے بیان اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، یہ ایسے بڑے ظالم ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے انہیں اللہ کریم کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہی صورتحال ان لوگوں کی ہے عالم اسلام میں بھی، جو لوگ فتویٰ فروشی کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں اور ناجائز کو جائز اور جائز کو ناجائز لکھ دیتے ہیں چند سکوں کے لیے۔ یہ علماء یہود کا شیوا ہے۔ فتویٰ جب کوئی مفتی دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ لکھ کر دے رہا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہ بات تو کوئی مفتی نہیں کہتا کہ میری اطاعت میں ایسا کرو۔ فتویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اگر جان بوجھ کر غلط دیا جائے تو فرمایا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کردار تو یہود و نصارہ کا تھا، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل ایسے تباہ ہوئے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کمالات عالیہ سمیت اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، لیکن انہیں ماننے کی اور ایمان لانے کی توفیق نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مزاج، اپنے قلوب، اپنا آپ تباہ کر لیا ہے۔ اور اس سے بڑی فرمایا اور تباہی کیا ہوگی اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور احکام الہی کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی صریح آیات میں ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جن علماء یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے لیکن اسے بدل دیتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور اس میں دو جرم بنتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا، دوسرا جو اللہ کی طرف نازل شدہ آیت تھی اس کا انکار کر دیا اور اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے نہیں ہوتے لیکن رسومات کی پیروی میں احکام شرعی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ فوری کفر کا شکار ہوتے ہیں۔ جب جان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا انکار کرتے ہیں یا اسے بدل کر اپنی طرف سے لکھتے ہیں تو اسی وقت وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں جانتے لیکن شریعت کو چھوڑ کر رسومات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں تو یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بھی مفضی الی الکفر ہے، یعنی کفر کی طرف کھینچنے والا ہے۔ اگر وہ اسی پہ کاربند رہیں تو آہستہ آہستہ پھر ان کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بندہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، عاقل بالغ ہونے کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے، کسی بے دین گروہ میں چلا جاتا ہے، کوئی اور نیا عقیدہ گھڑ لیتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر گھر میں کتنے عقیدے جمع ہو گئے ہیں، کیوں یہ اختلافات کیوں ہیں؟ ان کی وجہ ہمارا کردار ہے کہ اتباع سنت کو چھوڑ کر جب ہم رسومات کے پیچھے لگتے ہیں تو وہ رفتہ رفتہ دل کو سیاہ کرتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ایمان کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ آدمی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے کہ کسی درخت سے الجھ گئی، کسی تار سے الجھ گئی، کسی بچے نے پکڑ لی اسی کی ہو گئی۔ تو اس طرح سے لوگوں کے عقیدے تباہ ہوتے ہیں، اور یہ کردار ہوتا ہے انسان کا اپنا۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ کا تو یہ قانون ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو بھی ظلم کرتا ہے وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور اسے وہ بھگتنا پڑتا ہے، ظلم کرنے سے کبھی بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری باتیں بالکل سامنے آ جائیں گی
جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے عرصہ معاشر میں، جب سب لوگ جمع ہوں گے، تو یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اور شرک دو طرح سے ہے۔ علماء نے اس کو اس طرح سے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک شرک جلی ہے، یعنی علل اعلان کسی کو اللہ کا شریک ماننا، کسی بت کو، کسی دیوی دیوتا کو، کسی فرضی چیز کو، کسی جن فرشتے سورج چاند ستارے کو، کسی نیک برے بندے کو، کسی کو بھی، کسی میں بھی وہ اختیارات ماننا جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اور اس کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت چھوڑ کر، یہ شرک جلی ہے، صاف ہے، ظاہر ہے، سامنے ہے۔ دوسری قسم شرک کی ہے شرک خفی، یہ بہت خطرناک ہے، اور اس میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسے تب جا کر پتہ چلتا ہے جب اس کا دل تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ شرک خفی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے نفع و نقصان کی امید رکھی جائے، کسی دوسرے سے نفع کی امید رکھی جائے، یا اس کا نقصان سے ڈرتے ہوئے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کی اطاعت کی جائے۔ احکام الہی کے خلاف کسی کی بات اس لیے مانی جائے کہ یہ میرا فائدہ کرے گا، یا نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس بندے کو یا اس چیز کو یا اس سبب کو اپنا معبود مان لیا ہے۔ تو شرک بہرحال شرک ہے، زہر ہے، کسی نے زیادہ کھا لیا فوراً مر گیا، کوئی تھوڑا تھوڑا لیتا رہا جسے سلو پوائزننگ کہتے ہیں، تو مرے گا وہ بھی۔ سو فرمایا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے میدان قیامت میں، اور ان سے پوچھا جائے گا بھئی جن سے تم امیدیں رکھتے تھے اور جن کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ کر ان کی بات مانتے تھے کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوگا، اب وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو، آج نفع نقصان کا دن تو آج ہے، اب حساب کتاب ہو رہا ہے، پتہ چلے گا کس کو نفع ہوا کس کو نقصان ہوا۔ تو اب موقع ہے نفع نقصان کا، اگر کوئی تمہیں نفع پہنچانے والا ہے تو اسے بلاؤ۔ الذین کنتم تزعمون، جو تمہارے خیال میں یہ تھا کہ یہ ہمیں بڑا نفع پہنچائیں گے، جن کے بارے تمہاری یہ رائے تھی، انہیں لاؤ سامنے، آج وہ تمہارا کوئی نفع کریں، تمہاری نجات کا کوئی سبب بنائیں، تمہاری کوئی بہتری کریں۔ ثم لم تکن فتنتہم، فرمایا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی جواب نہیں ہوگا، کچھ کہہ نہیں سکیں گے سوائے اس کے الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرک، کہیں گے اے پروردگار تیری عظمت کی قسم ہم مشرک تو نہ تھے، ہم تو تجھے مانتے تھے، تیری عظمت کے قائل تھے، تیرے رسولوں کو مانتے تھے، تیری کتابوں کو مانتے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ فما انظر کیف کذبوا علی انفسہم، میں دیکھ لو اپنی کرتوتوں کا خود ہی غلط ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے تھے وہ غلط تھا، اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ آج جب موقع آیا ہے تو خود اپنے کردار کی نفی کر رہے ہیں، بھی اگر مجھے تم مانتے تھے، میرے نبی کو مانتے تھے، میری کتابوں کو مانتے تھے، تو پھر ان کے مطابق اعمال کیوں نہیں کیے؟ ماننے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے جی میں نے مان لی لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس نے کیا مانا۔ ماننے کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جو فرمایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو فرمایا تمہیں نفع کی امید غیروں سے تھی، نقصان کے غیروں کے ڈر سے ڈرتے تھے،
اور مخلوق کی اطاعت کرتے تھے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، اور نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیا داروں، دولت مندوں اور ظالموں کی اطاعت کرتے تھے۔ زندگی تم نے اس طرح ضائع کر دی، آج کہتے ہو ہم نے شرک نہیں کیا، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا دیکھ لو اے مخاطب، آج اپنے آپ کو خود جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، اور جتنے انہوں نے قصے کہانیاں گھڑ رکھے تھے، حکایات بڑی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے، فلاں قبر پہ جاؤ تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں بندے کے پاس جاؤ تو یہ مل جاتا ہے، فلاں کے پاس جاؤ تو اولاد ملتی ہے، فلاں کے پاس جاؤ تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ سارے جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ سارے آج ان کے ختم ہو گئے، غائب ہو گئے، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ سب گھڑی گھڑائی باتیں تھیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو باتیں یہ گھڑا کرتے تھے آج وہ ساری غائب ہو گئیں، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، سبحان اللہ، انسانی مزاج بھی کیسا عجیب ہے کہ کوئی اچھا شعر سنتا ہے تو پھڑک اٹھتا ہے، پھر اس شعر کو کوئی اچھی آواز میں گانے والا ہو تو بندہ اور مسحور ہو جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کی بات سے خوبصورت بات کون سی ہوگی؟ اور پھر بات اللہ کی ہو اور بیان فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ کی زبان مبارک سے بڑھ کر شیرینی، حسن، لطافت کہاں ہوگی؟ تو فرمایا یہ جو گانے بجانے پہ مسحور ہو جاتے ہیں، شعر سن کے فدا ہو جاتے ہیں، حکایات سن کے، فرضی ناول افسانے سن کے قربان ہونے لگتے ہیں، یہ جب آپ کے ارشادات سنتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں میں یستمع الیک، یہ آپ کے ارشادات عالیہ بھی سنتے ہیں، جب آپ دعوت اللہ دیتے ہیں، جب آپ حقائق بیان فرماتے ہیں، تو ان میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ارشادات بھی سنتے ہیں، وہ ان پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ قرآن سن کر انہیں کوئی تبدیلی ان میں نہیں آتی، حدیث سن کر ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور یہ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ براہ راست آپ کے عہد میں ہیں اور آپ کے ارشادات عالیہ براہ راست آپ کے لبھائے مبارک سے سن رہے ہیں، پھر ان پر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوتا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہمارے ساتھ، اللہ کریم کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ انہوں نے اتنی بگاڑ لی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے میری انہوں نے، کہ اس کی سزا کے طور پر میں نے ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا ہے، ان کے دلوں تک بات پہنچتی ہی نہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے قرآن کریم نے۔ ہمارے اہل دانش، یا جنہیں ہم برائے نام دانشور کہتے ہیں، ان کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ساری بات سمجھنا دماغ کا کام ہے۔ عقل جو ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے، دماغی کو عقل کہتے ہیں، اور سارا بھلا برا سمجھنا یہ دماغ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، بات سمجھنا دل کا کام ہے، دماغ تو خادم ہے دل کا، دماغ تو وزیر ہے دل کا، بادشاہ تو دل ہے۔ دل جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کے لیے انتظام کرنا، اعضاء و جوارح کو حرکت دینا، ہاتھ پیروں کو چلانا، زبان سے الفاظ نکالنا، یہ سارا انتظام کرنا یہ دماغ کی ذمہ داری ہے۔
جس طرح ایک وزارت ہوتی ہے جو اپنے سارے نظام کو متحرک کرتی ہے، اسی طرح دماغ بھی دل کا وزیر ہے۔ جب دل حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل کے لیے وسائل اسباب تلاش کرنا یہ دماغ کا کام ہے، لیکن فیصلے کرنا دل کا کام ہے۔ تفقع یہاں فرمایا یفقہو، تفقع ہوتی ہے کسی بات کے نفع اور نقصان کو حقیقی طور پر جان لینا، اسے تفقع کہتے ہیں۔ شعوری طور پر سمجھ لینا کہ اس چیز میں نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ انتہائی دانش مندی ہوتی ہے اور اسی کو تفقع کہتے ہیں، سمجھ لینا۔ احکام شرعی کو اسی لیے فقہ کہتے ہیں کہ وہ تمام اچھائی برائی کی خبر دیتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اس لیے احکام شرعی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تفقع ہوتی ہے بھلائی برائی کو سمجھ لینا۔ فرمایا ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، ان کے دل بھلائی برائی کی سمجھ سے عاری ہو چکے۔ میں اگلے دن بھی ایک شخص کی بیان سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، بڑا زور لگا رہا تھا وہ کہ جہاں جہاں قلب کا لفظ آیا اس سے مراد عقل ہے، دماغ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ پڑھ لکھ کے کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں؟ اس لیے پڑھ لکھ تو جاتے ہیں لیکن اتباع رسالت نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ فرار کی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں، بھی قلب سے دماغ کیسے مراد ہو گیا؟ قرآن خود اپنے معنی بیان کرتا ہے، اور قرآن کا بہترین معنی وہ ہے جو خود قرآن سے کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھا۔ کیا کسی نے قلب کو دماغ سمجھا ہے نبوی میں، صحابہ کرام میں، متقدمین میں؟ یا اللہ کریم فرماتے ہیں ما جعلنا لرجل فی جوفہ من قلبین، کسی شخص کے پہلو میں ہم نے دو دل نہیں رکھے۔ دماغ تو سر میں ہوتا ہے، پہلو میں تو دل ہوتا ہے، اسے قرآن نے قلب کہا ہے۔ یہاں قلب کے معنی دماغ کیسے ہو جائے گا؟ قرآن اپنے معنی خود بھی تو بیان کرتا ہے، پہلو میں تو دل ہوتا ہے، پہلو میں دماغ تو نہیں ہوتا، دماغ تو سر میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کے دلوں پہ ہم نے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ سے، شعور سے بیگانہ ہو گئے، بات ان تک اترتی نہیں، اور ان کے کانوں میں ایسے ڈانٹ لگا دیے ہیں کہ حق بات ان میں بھی نہیں جاتی، حق کو سن ہی نہیں پاتے۔ یہ نہیں کہ آواز تو وہ سنتے تھے، لیکن وہ ان کے اس تفقع میں، شعور میں نہیں آتی تھی، ان کی گرفت میں نہیں آتی تھی، اس کی خوبی سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اور جب تک دل ذاکر نہ ہو، بہت مشکل ہے کہ وہ کلام الہی کی عظمت یا ارشادات نبوی کی عظمت کو سمجھ سکے۔ اور جب وہ سمجھ لیتا ہے تو انسان بالکل احکام الہی کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم بھی، احادیث مبارکہ بھی، روز علماء کے وعظ بھی، بے شمار مضامین پڑھتے بھی ہیں، لیکن پھر جب وقت آتا ہے تو ہمارا کردار اسلام کے مطابق نہیں رہتا، ہم برائی میں چلے جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ باتیں ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں، دلوں میں اترتی نہیں۔ اور دلوں میں کیوں نہیں اترتی؟ وہ بندے کا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ وہ برائیاں جو کرتا ہے تو وہ دل کو اس قدر سیاہ، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ خوردہ ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے۔
تو اس لیے اپنے کردار اور اعمال کی ایک ایک حرکت کی خبر رکھنی چاہیے. یہ بڑا عجیب انسانی مزاج ہے کہ ہم سارے جہان کی خبر رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک عام سے دیہاتی چھوٹے سے ہوٹل پہ پھٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور چائے کی پیالی رکھی ہوگی اور بحث ہو رہی ہوگی امریکہ کے صدر اوباما کے بارے میں، بحث ہو رہی ہوگی کسی سیاسی موضوع پر، حالانکہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. اب اتنی دنیا کی خبریں جب انسان رکھتا ہے تو اپنی خبر کیوں نہیں رکھتا، اپنی بات کیوں نہیں کرتا، اپنے آپ کو تلاش کیوں نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. تو اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو بعد میں سوچو، پہلے اپنے بارے سوچو. اور جو اپنے بارے سوچتے ہیں ان کے پاس فرصت ہی نہیں بچتی کہ کسی اور کے بارے سوچیں. کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ایک ایک سانس شمار ہوگا، ایک ایک لفظ کا وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ جو لبوں سے نکلتا ہے لکھا جاتا ہے، ہمارے سامنے آئے گا، حساب ہوگا تم نے کیا کہا، ایک ایک کام کا حساب ہوگا تم نے کیا کیا. حتیٰ کہ بڑا تماشا بنے گا قیامت کا نقشہ جب قرآن کریم کھینچتا ہے تو فرماتا ہے لوگ انکار کرنے کی کوشش کریں گے، میں نے یہ کام نہیں کیا. اللہ کریم اعضاء و جوارح کو حکم دے دے گا، ہاتھ پاؤں کو حکم دے دے گا، اس کے جسم کی کھال کو حکم دے دے گا کہ بتاؤ بھئی اس نے یہ کام کیا کہ نہیں. اب گھر کے گواہ بولنا شروع ہو جائیں گے، ہاتھ کہیں گے ہم سے کیا، پاؤں کہیں گے ہم سے چل کر گیا، یا اللہ جسم کی کھال کہے گی میں چشمدید میرے سامنے اس نے کیا. تو بندہ پریشان ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ وہ بے وقوف ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں تو میرے ساتھ جہنم میں جلنا پڑے گا، جو سزا ملے گی تمہیں بھگتنی پڑے گی، تم کس خوشی میں گواہ بن گئے ہو. تو کہیں گے مجبور ہیں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم مجبور ہیں، ہمیں اللہ نے بولنے پہ مجبور کر دیا، جس نے ہر چیز کو نطق دیا اس نے آج ہمیں بھی زبان دے دی ہے، اور اس کے سامنے ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. ہمیں تو وہی کہنا ہے جو ہوا ہے. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو تم بتاؤ. تو جو ہوا ہے جب اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے تو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم تو وہی کہیں گے جو ہوا ہے. تو جس بندے کو اتنے باریک حساب سے گزرنا ہے اس کے پاس فرصت ہے کہ وہ دوسروں کی برائی اور دوسروں کی بھلائی جانچتا پھرے. ہر بندے نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے، فلاں برا ہے، فلاں بھلا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں خراب ہے. یار ہوں گے، اللہ سب کو معاف کرے، لیکن پہلے اپنا حساب تو کرو کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں کتنی بھلائی کرتا ہوں، کتنا سچ بولتا ہوں، کتنا حلال کھاتا ہوں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے. ابھی موت آ جائے، دوسری سانس نہ لینے دے، دوسرا لفظ منہ سے نہ نکلنے دے، تو کیا ہم تیار ہیں؟ مومن کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی لمحے موت آئے وہ موت کے لیے تیار. حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مشائخ سلسلہ میں سے ہیں. بہت بڑے رئیس آدمی تھے، بہت اعلیٰ درجے کے صوفی بھی تھے، ہمارے مشائخ نسبت اویسیہ کے مشائخ میں سے. ان کی زندگی کے حالات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں ان کے کاشتکاری کے صرف 100 ہل چلا کرتے تھے. اب جس بندے کی زمینوں پہ 100 ہل چلتا ہے اس کا مطلب ہے 200 بیل ہیں. ایک ہل کے لیے پیچھے ایک خاندان ہوتا ہے، ایک مظاہرے کے ساتھ اس کا سارا خاندان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے 100 مظاہرے یعنی 100 گھر
ان کی زمینوں پہ پلتے. کتنا وسیع کام تھا. کسی بندے کو خیال آیا کہ عالم بھی ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، صوفی بھی ہیں، اتنے بڑے دنیا دار ہیں، تو یہ اس سارے بکھیڑے سے یہ نکل تو نہیں سکیں گے. تو عمر کا حضرت حج کا موسم آ رہا ہے، اس دفعہ اگر آپ بہتر سمجھیں تو حج کو چلنا. وہ زمانہ تھا جب لوگ پیدل جاتے تھے، سال پہلے 6 مہینے پہلے چل پڑتے تھے، کہیں سے اونٹ پہ سواری، کہیں گھوڑے پہ یا پیدل، تو سال جاتے لگ جاتا تھا. تو حج ہو چکتا تو پھر اگلے حج کے جو جانے والے تیار ہو جاتے تھے. تو اس نے کہا حضرت اگر آپ فرمائیں تو حج کے لیے اس دفعہ جانا چاہیے. دیکھنا وہ یہ چاہتا تھا کہ اتنے بڑے اس بکھیڑے سے یہ شخص نکل تو نہیں سکتا. انہوں نے فرمایا یار تو نے بہت اچھی بات کی، یہ تو بڑا نیک مشورہ ہے، تو ایسا کرو کل صبح انشاءاللہ فجر کے بعد نکل چلیں گے. تو وہ پریشان ہو گئے، کل کیسے جا سکتے، ہزاروں کام میرے، فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں کو بتانا، کسی سے ملنا، کسی سے ملانا. تو کہنے لگا میں ایک عام آدمی ہوں آپ کے مقابلے میں، لیکن میرے اتنے بکھیڑے ہیں کہ میں اس طرح تو نہیں نکل سکتا کہ کل چل پڑوں. تو آپ کا اتنا لمبا کام ہے تو آپ کس طرح چل پڑ. فرمایا یہ میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. میرے پاس ہے تو میں امین ہوں، اس نے مجھے دے رکھا ہے، میں اس کے حکم کے مطابق میں چلا جاؤں گا تو وہ کسی اور کو دے دے گا، کوئی اور کر لے گا، میرا تو نہیں ہے، میری تو کوئی مصروفیت نہیں، میرے تو ذمہ اس نے لگا دیا، مجھے دے دیا، اتنے لوگوں کی روزی اس سے وابستہ کر دی، میں کر رہا ہوں. میرا کیا بھی موت آ جائے تو میں چلا نہیں جاؤں گا، جانا پڑے گا. تو اگر ابھی حج کے لیے چلے جائیں تو کیا ہے، اللہ کو متبادل کر دے گا. تب اسے سمجھ آئی کہ میرے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن میں نے خود کو دنیا میں الجھا رکھا، اور اس شخص کے پاس اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے لیکن اس کے دل میں نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مرغابی پانی میں رہتی ہے لیکن اس کا جسم تر نہیں ہوتا، اس کے جسم تک پانی نہیں پہنچتا. دنیا میں ہی رہنا ہوتا ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں اتارا جاتا. کشتی پانی میں ہوتی ہے لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو پھر ڈوب جاتی. رہنا دنیا میں ہی ہے، یہ سارے کام دنیا ہی کے کرنے ہیں. کاروبار بھی کرنا ہے، تعلقات بھی رکھنے ہیں، اولاد کو بھی پالنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، روزی بھی کمانی ہے، سارے یہی دین ہے. اگر ان کاموں کو اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے تو یہ سارے عبادت شمار ہوتے ہیں. اور انہی میں اللہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے آئین و دستور کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ظلم بن جاتے ہیں. تو فرمایا جب انہوں نے یہ کردار بدلا تو اس کی سزا میں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کان حق کی آواز سننے سے محروم ہو گئے. اور اب یہ کتنے دلیل دیکھتے رہیں، کتنے معجزات دیکھتے رہیں، کتنے حقائق دیکھتے رہیں، انہیں توفیق ایمان نہیں ہوگی. لا یؤمن وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا. بے شمار دلائل دیکھنے کے باوجود انہیں ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، بلکہ الٹا حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو الٹا جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں جو آپ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم نے تاریخ کو موضوع نہیں بنایا، پرانی حکایات کو قرآن نے اپنا موضوع نہیں بنایا. قرآن کا موضوع انسان کی فلاح ہے. جہاں تاریخ بیان کی ہے وہاں بطور مثال بیان کی ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تاریخ کو اپنا موضوع نہیں بنایا، بطور عبرت کے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے بیان کیا ہے کہ پہلے مثالیں موجود ہیں، جس نے اچھا کیا اس کو اچھا انجام نصیب ہوا، جس نے برائی کی اس کے نتائج برے ہوئے. اس کے باوجود وہ یہ طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن وہ طعنہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. اس کی وجہ، اصل وجہ یہ ہے
کہ ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں، اور کتنے عظیم لوگ ہیں وہ جن کے تو فعل برکات نبوی نصیب ہوتی ہیں اور دلوں کو حیات نصیب ہوتی ہے۔ یہ عالم رنگ و بو جو ہے، اس میں سے اگر کوئی دل زندہ لے گیا تو اس نے سارا کچھ کما لیا، اور اگر صرف دولتیں جمع کرتا رہا، جائیدادیں جمع کرتا رہا، جائز ناجائز مال اکٹھا کرتا رہا، تو وہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس کا کردار، اس کی جواب طلبی الگ ہوگی، اور وہ سارا دنیا میں رہ جائے گا۔ یہاں سے کمانے کی دولت دل زندہ ہے، جو اللہ کے نور سے روشن ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے روشن ہو، اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو توفیق عمل نصیب ہوتی ہے۔ یعنی دل کی حیات کی دلیل یہ ہے کہ اگر دل زندہ ہوتا ہے تو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔